बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की जा रही है और अपनी मर्जी के मुताबिक वो चल नहीं रहा। इसलिए जितने भी इस वक्त क्योस है मुल्क में, जितने भी बहरान हैं, वो आइनी बहरान है, मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, अदालती बहरान है, हर तरह के जितने भी बहरान हैं वो सब के सब इस वजह से हैं कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक नहीं चलाना, कानून के मुताबिक नहीं चलाना, जमहूरियत के मुताबिक नहीं चलाना। और जब अपनी मर्जी मुसल्लत की जाती है, अपनी मंशा मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है, तो फिर इस तरह के क्राइसिस आते हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ की वजह से इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। और हर एतबार से सियासी हकूक़, सहाफ़ती हकूक़, हर तरह के हकूक़ जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बहरहाल सूरत हाल आपसे डिस्कस करते हैं। मैं ख़ुद भी ज़ेर ताब हूँ। दोबारा हमारे जो प्यारे दोस्त हैं वो ख़ुद ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं मुझ पे भी, और मुझ पे भी एक और केस भी रजिस्टर करवा दिया है। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। सूरत हाल ये है, आज एक उम्मीद की एक दोबारा से एक नई किरण पैदा हुई है, नई उम्मीद की किरण फूटी है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम मुकदमे की समाअत होनी है। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ पेटिशन्स आई हैं, 4-5 आइनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, सबसे अहम नंबर 1 पे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद अस ख्वाजा, उसके बाद है चौधरी एतजाज़ एहसन, मुमताज़ कानूनदान, एक पेटिशन है इमरान खान साहब की तरफ से, और फिर एक है वर्दक साहब की तरफ से। तो बहरहाल आज 9 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम मुकदमे की समाअत करेगा। पहले दिन ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मामला होता है। उसमें जो दिलचस्प और एक अहम इम्पॉर्टेंट बात है वो है, लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी शामिल हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी शामिल हैं। जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं। लिहाजा ये मुख्तलिफुल ख्याल ऑनरेबल जजेस जो हैं वो लार्जर बेंच का मुकदमा लार्जर बेंच में शामिल है। चीफ जस्टिस उमरता बंजाल साहब इसकी क़यादत कर रहे हैं। तो आज ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि एक इत्तला, एक गुमान ये है कि हो सकता है कि कोई ऑनरेबल जज जो है वो इस मुकदमे में बैठने से, इस मुकदमे की समाअत सुनने से माजरत कर दे और वो इस बेंच से अलग हो जाए। और देखते हैं, उस पर जस्टिस काजी साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जस्टिस काजी साहब जो हैं वो ऐसा करेंगे। बहरहाल ज़्यादा दूर नहीं है, आज ही 11:30 बजे समाअत है, अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं उम्मीद की किरण इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के, और ख़ास तौर पे, और उसके साथ ही साथ जो मीडिया पे इस वक्त परले दर्जे का एक सेंसरशिप आयदा कदगन लगाई हुई हैं, उसमें एक उम्मीद की किरण है। अगर फ़ौजी अदालतों के कानून का, फ़ौजी अदालतों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको खिलाफ आइन करार दे देती है, और आज या इब्तदाई समातों में, 1-2 समातों में अगर वो ये हुक्म इम्तनाई जारी कर देती है कि प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती जब तक कि इस पेटिशन का फैसला ना हो जाए किसी भी सिविलियन की किसी भी फौजी अदालत में, आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, तो मेरा अपना ख्याल है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। उसकी वजह है कि अदरवाइज़ तो कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान, उनको उनके बेटे समेत, उनके भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया गया, और सन है 9 मई जलाओ घराव जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला, ये मुकदमात उन पे लगाए गए हैं और लिहाजा उनको गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद टैक्सला पिंडी में मुकदमात दर्ज हैं। इसी तरीके से जिन लोगों के असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो आज बेल लेने के लिए कल गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में, तो उनको बेल नहीं मिल सकी क्योंकि वो ज़ाती तौर पे मौजूद नहीं थे कमरा अदालत में, और उनके वकला कहते रहे कि जी वो बाहर मौजूद हैं, और अगर आप उनको अदालत में आने का मौका नहीं दिया जा रहा और पुलिस और दीगर इदारे मौजूद हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, यह बात दुरुस्त थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरदोपेश में बड़े पैमाने पे पुलिस मौजूद थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, लिहाजा वो ना ही कमरा अदालत में पहुंचे और ना ही उनको अबूरी ज़मानत मिल सकी। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने मिसाल पूछी थी कि किस कानून के तहत सज़ा दी जाए, क्योंकि मुल्ज़म का होना कमरा अदालत में ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा गया कि जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज को उनके आए बगैर, कमरा अदालत में आए बगैर, कोर्ट रूम में आए बगैर, बल्कि अहाता अदालत में आए बगैर ज़मानत दे दी थी, इसी तरीके से आप भी असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत दे दें। लेकिन ऐसा ना हो सका और समाअत मुलतवी कर दी गई आज तक के लिए। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये तो
اس طریقے سے شہریار افریدی صاحب، ان کی بھی ابھی تک ضمانت نہیں ہو سکی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، ایف آئی اے نے مانگا، لیکن وہ ریمانڈ نہیں دیا گیا، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ واپس جیل بھیج دیا گیا، اور ان کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک وہ نہیں ٹوٹ پا رہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے پہ 2 اور مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواست آئی تھی، 7 جولائی تک عبوری ضمانت ان کی منظور کر لی گئی ہے، اور انہوں نے عدالت نے پی ٹی آئی چیئرمین کو شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم دے دیا کہ آپ شامل تفتیش ہو جائیں۔ 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے پہ جو ہے ان کو ضمانت ملی۔ اس طریقے سے یہ تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات دکھا رہا ہوں آپ کو، پاکستان تحریک انصاف کے، کہ کس طریقے سے ان پہ مسلسل ستم پر ستم ہوئے جا رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے 5 کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتی گئی، اور اس طریقے سے یہ بھی ان کو ایک طرح کا ریلیف ملا ہے۔ اور توشہ خانہ کیس جو عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا تھا، اس میں بھی درخواستوں کی سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور شہریار افریدی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے GHQ راول پنڈی حملہ کیس میں، لہٰذا ان کو بھی ابھی تک کوئی ابھی ریلیف ملنے کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مزید کچھ باقی جو خواتین ہیں لاہور میں، جتنے بھی اس وقت ملزمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں، گرفتار ہیں، وہ بھی ابھی تک گرفتار ہی ہیں، اور ان کی بھی درخواستیں جو ہیں وہ تاریخ پڑ رہی ہے، سماعتیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ جیلوں سے باہر آنے کا ان کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے سماعت 25 جولائی کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ فری کین کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اور غداری کے مقدمے کی پیروی وکیل امان اللہ قنرانی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وکیل وہاں پہ قتل ہوئے تھے رزاق شر، ان کے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی جو راہداری ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سردار لطیف کھوسہ کے ذریعے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے کہ ان کے خلاف ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہے قتل کا اور اقدام قتل کا، لہٰذا وہ بھی الگ ہے، لیکن فوری طور پہ یہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ چلے جائیں ملتان، تو 9 مئی کی توڑ پھوڑ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، تو عامر ڈوگر MNA چیف وہیب پاکستان تحریک انصاف، ان کو بھی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، ان کے خلاف بھی تھانہ ممتاز آباد جلیل آباد میں مقدمات درج ہیں۔ یہ پھر اس طریقے سے 9 مئی 3 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست کل تک یعنی کہ آج تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، خدیجہ شاہ کی ضمانتوں کی درخواست تھی، یہ ہوئی ہے جی، ان کو بھی ابھی تک ریلیف فائنلی حتمی ریلیف نہیں مل سکا، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ توشہ خانہ کیس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی مزید ایک لسٹ تیار کی گئی ہے، اور اس لسٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رہنما ہر حلقے سے گرفتار کروائے جا رہے ہیں، اور ان کی لسٹیں تیار ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ لسٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ جو ہیں وہ تیار کروا رہے ہیں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں ان کی، اور اسی چکر میں 9 مئی کے والے معاملے میں 9 مئی کے معاملے میں سب کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز اپنے تمام امیدواران جو ہر حلقے کی بات کر رہا ہوں، حلقہ وائز کا وہ صوبائی حلقہ ہے، کا وہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اور جو مسلم لیگ نواز کے متوقع امیدواران ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جناب اس کو بھی اٹھا لیں، اس کو بھی اٹھا لیں، اس کو بھی اٹھا لیں، اور پھر وہ پولیس کی بھی ذرا چاندی لگی ہوئی ہے، وہ بھی اپنا یہی خبریں سن کے اور یہ سارے معاملات طے کرتی ہے، اور پھر ان کو بھی کروایا جاتا ہے جی، مزے کروائے جاتے ہیں، اور وہ پیسے لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ہے صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن کیونکہ ساری کی ساری توجہ اس وقت حکومتی مشینری کی ٹوٹل توجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پہ ہے، اس کو کرش کرنے پہ ہے، اور لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بدستور اپنے اصولوں پر قائم ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ہی ملک چھوڑوں گا، نہ ہی باہر جاؤں گا، اور نہ ہی میں پارٹی کی قیادت چھوڑوں گا، یہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے سردار لطیف خان کھوسا کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے اور ان کو پیپلز پارٹی نے خیر بات کہہ دیا ہے۔ سردار لطیف کھوسا ایک بہت ہی اگریسولی ایک جارحانہ پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہے تھے اور اب وہ عمران خان صاحب کے وکیل بن گئے ہیں، تو شاید پیپلز پارٹی کو یہ بات پسند نہیں۔ ویسے بھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ اس وقت آ رہے ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو نبیل گبول کا بھی ہم نے دیکھا تھا سین کہ ان کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا تھا، ان سے بھی بجائے ملنے کے ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور اس کے بعد ان کے سیکورٹی گارڈ آئے اور وہ نبیل گبول کو مزید پیچھے لے گئے۔ تو یہ بھی ایسا بھی ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ زرداری صاحب نے وقتی طور پہ 2 کام اپنے فوری حاصل کر لیے ہیں۔ چودھری ذکا اشرف کو پی سی بی کا چیئرمین بنوانے کے لیے وہ پہلا مرحلہ انہوں نے عبور کر لیا ہے، ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ مصطفیٰ رمدے صاحب کو نون لیگ نے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو فنڈز لینے تھے ترقیاتی فنڈز کے نام پہ، جو سندھ میں سیلاب آیا تھا متاثرین کے لیے، وہ 50 ارب روپیہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ چاہ رہی تھی وفاق سے کہ جناب ادھر بھی ذرا پیسے جیب ہلکی کریں، قومی خزانے سے 50 ارب روپے ہمیں بھی بھیجیں۔ یہ صرف نون لیگ کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو اور اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے امیدواروں کو وہ پیسے دے اور ترقیاتی اسکیمیں دے اور سب کچھ کرے، بلکہ اتحادی کے طور پہ ہمارا بھی حق ہے۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی بات کی تھی، لیکن پھر 2-3 دن مذاکرات ہوئے اور بالآخر معاہدہ طے پا گیا اور یہ معاہدہ 30 ارب روپے میں طے پایا ہے اور 30 ارب روپیہ ترقیاتی فنڈز میں اب لگایا جائے گا۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے جناب یہ خوشخبری سنائی کہ ہماری بات چیت ہو چکی ہے، لہٰذا بجٹ کے لیے وہ ووٹ بھی دیں گے اور وہ جو ایک ایمرجنسی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ بھی منظور کروائے گی، لیکن اس کے بدلے میں 30 ارب روپیہ جو ہے وہ وصول کرے گی سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت۔ تو اس طریقے سے جناب بڑی ڈیلز اس طریقے سے ہوتی ہیں اور یہی جمہوریت ہے، یہی آئین ہے، یہی قانون ہے ان لوگوں کا اور یہی سیاسی روایات ہیں ان لوگوں کی، تو اصولوں کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ہے معاملہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پیار محبت جو ہے مزید آگے کتنا بڑھتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب ناراض ہیں کافی زیادہ، اور وہ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ صرف سندھ تک محدود رہیں گے اور سندھ میں بھی آپ کو فنکشنل لیگ کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا اور ایم کیو ایم کو بھی ساتھ بٹھانا ہوگا، یہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، سب کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا، 1 مین شو اب نہیں چلے گا۔ تو زرداری صاحب غصے میں ہیں، دبئی میں ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ زرداری صاحب کو اپنے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں مریم صاحبہ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔